السلام علیکم۔ شاہد خان افریدی کا اور اس کے داماد شاہین شاہ افریدی کا جو ہمارے پاکستان کرکٹ ٹیم کا ابھی ایکٹیو پلیئر ہے، ان دونوں کے بیانات آئے ہوئے ہیں تو ہم اسی کے اوپر بات کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ چلو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں شاہین شاہ افریدی کے بیان کا۔ ویسے شاہین شاہ افریدی کا جو بیان آیا ہوا ہے اس سے میں بذاتی خود خوش ہوں، اور اس نے جو بولا ہے میرے خیال سے ٹھیک ٹاک ہی بولا ہے۔ اب اس سے پہلے کچھ بیک گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں۔ شاہین شاہ افریدی پر کچھ الزامات تھے۔ ایک تو T20 ورلڈ کپ ہارنے کے بعد اس پر سب سے بڑا الزام یہ تھا کہ اس کی وجہ سے گروپ بندی ہوئی ہے، وہ ٹیم میں گروپ بندی کر رہا تھا۔ دوسرا، اس کو جب وائس کیپٹن بنایا تھا وہ اس سے خوش نہیں تھے، وہ مین کیپٹن بننا چاہتے تھے نہ کہ وائس کیپٹن، اور اس سے وائس کیپٹن بننے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد اس کے اوپر یہ تھا کہ شاید اس کے اوپر ایک سال کا الزام لگے۔ پھر کچھ پیجز نے یہ بیانات دیے تھے کہ اس کے بچے کے پیدائش ہونے والا ہے تو شاید وہ جو بنگلہ دیش کے خلاف جو سیریز ہے وہ اس سے آؤٹ ہو جائے۔ لیکن اس نے بیانات دیے کہ میں بنگلہ دیش کے خلاف جو سیریز ہے وہ میں کھیلنے کے لیے تیار ہوں، اویلیبل ہوں۔ اگر پاکستان کرکٹ ٹیم میں مجھے سلیکٹ کرنا چاہے تو سلیکٹ کر سکتا ہے، مطلب کہ اس طرح سے کوئی بات نہیں ہے۔ دوسرا، اس کو PCB کی طرف سے کوئی آفیشیل نوٹیفیکیشن نہیں گیا کہ آپ کی وجہ سے گروپ بندی وغیرہ ہوئی ہے، اس کو ان چیزوں کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ بس وہ تو صرف شاید کچھ پیجز نے، کچھ چینلز والوں نے، کچھ جرنلسٹ نے کچھ رومرز کی طرح پلا دیا ہے، اور وہ جو سرجری والا ٹاپک تھا صرف اس کو ویسے ہوا میں کور کرنے کا ایک ناکام سی کوشش کی گئی ہے۔ ہاں، پھر اس کی مین جو بات ہے کیپٹنسی، اس نے بولا کہ میرا مین فوکس کیپٹنسی نہیں ہے، پاکستان کرکٹ ٹیم کا کیپٹن بننا نہیں ہے، میں نے صرف پاکستان کے لیے کھیلنا ہے اور لڑنا ہے۔ وہ جو ایموشنل جیسا بیان دیا ہے اس نے، اور باقی جو وہ باتوں میں بات کر رہے تھے کہ ہم بھائیوں کی طرح رہتے ہیں، مطلب خوش رہتے ہیں دوستوں کی طرح، اس طرح سے جو گروپ بندی والی بات ہے وہ نہیں ہے۔ تو اب ان کے بیان سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اگر یا تو پہلے سے جو گروپ بندی کے الزامات تھے وہ بے بنیاد تھے، پہلا آپشن تو یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا، اگر وہ الزامات صحیح تھے، PCB والوں نے پھر یہ ہو سکتا ہے دوسرا آپشن کہ PCB والوں نے ان کو ڈانٹا ہے، ان کو کنٹرول میں کیا ہے، شاید وہ ابھی اس کا رویے میں چینج آئے ہے، بدلاؤ آئے ہے۔ دونوں صورتوں میں یہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے، پاکستان کرکٹ کے لیے یہ اچھی خبر ہے۔ تو جو شاہین شاہ افریدی کا بیان ہے یہ ایک اچھا بیان ہے اور اس سے اچھے وائبز آ رہے ہیں۔ پھر دوسرا بیان جو اس کی سسر نے دی ہے، شاہد خان افریدی نے، تو اس نے بولا ہے کہ میں جب بھی ایک تو اس سے یہ سوال پوچھا گیا کہ جب شاہین شاہ افریدی برا کھیلتے ہیں تو آپ اس پہ کیا رسپانس دیتے ہو، تو اس نے بولا کہ میں اس کو ڈانٹتا زیادہ ہو، اس کو اپریشیٹ کم کرتا ہو، لیکن جو ہار جیت ہوتی ہے، اگر آپ ہارتے ہو تو الزامات سب پہ جانی چاہیے نہ کہ ایک پہ جانی چاہیے۔ اور دوسری بات، جب آپ جیتتے ہو تو اگر کوئی برا بھی کر رہا ہے تو وہ دب جاتا ہے اور اس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں آتا کہ کس نے غلط کھیلا ہے، بس جیتے ہوئے کی بات ہوتی ہے اور باقی سب کچھ ختم۔ لیکن اس نے مین جو ٹارگیٹ کیا اپنے بیان میں وہ محسن نقوی کو کر دیا۔ محسن نقوی کو اس لیے انہوں نے کر دیا کہ اس کے پاس 2 عہدے ہیں، دونوں بہت بڑے عہدے ہیں، ذمہ داری والے عہدے ہیں، ایک انٹیریئر منسٹری والا اور دوسرا PCB کا چیئرمین ہونا۔ اس نے بولا کہ وہ ایک لے لے، دونوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ کہ وہ کرکٹ کا اس کو اتنی علم نہیں ہے، وہ ایڈوائزر اور مشیر کے اشاروں پہ چلتا ہے، اس کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ اس کو جو مشورہ دیتے ہیں وہ بس وہ لیتا ہے۔ اور اس نے ایک بات یہ بولی کہ ہاں، وہ بہت اہم بات تھی کہ اگر آپ چیئرمین ہو اور آپ ہارنے اور جیتنے دونوں کی ذمہ داری قبول نہیں کر سکتے تو آپ چیئرمین کیوں ہوں؟ یہ سچ بات ہے، کیونکہ اس نے جو وہاب ریاض اور عبدالرزاق کو پھر ہٹایا وہ سرجری کے نام پہ، تو اس نے بولا کہ یہ صرف ان دونوں کا نہیں ہے، آپ کو پورا ذمہ داری لینی چاہیے ہار جیت دونوں کی۔ پھر اس نے بولا کہ اچھا، ابھی جو بیان آیا محسن نقوی کے خلاف اس کا کہ یہ 2 عہدوں میں سے ایک کو لے لے، تو محسن نقوی ابھی چیئرمین نہیں بنا، نہ اس کو اب بھی انٹیریئر منسٹری والا عہدہ ملا، یہ بہت پہلے سے ملا تھا۔ تو شاہد خان افریدی کو پہلے بول دینا چاہیے تھا، لیکن وہ اب اس لیے میرے خیال میں بول رہا ہے کیونکہ اس نے جو PCB کا مینجمنٹ ہے، PCB والے، انہوں نے شاہین شاہ افریدی کو کنٹرول میں کیا، اس کے جو جس طرح سے کیپٹنسی کرنی ہے نہیں کرنی، جو بھی باتیں ہیں، مطلب ان کے درمیان جو ٹیم کے انسائڈ یا ڈریسنگ روم میں جو بھی باتیں ہو رہی تھی اس کے خلاف انہوں نے شاہین شاہ افریدی کو کنٹرول میں کیا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اب
جو بول رہا ہے یہ اس کے دل میں ہے کہ وہ کچھ بول لے، لیکن شاید کچھ اور نہیں ملا تو وہ یہ بول دیا کہ یہ 2 عہدے ہیں. لیکن ہاں یہ بات بھی سچ ہے کہ 2 عہدے اس کے پاس ہے اور وہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے دونوں عہدے. اس کو کرکٹ کا پتہ نہیں، لیکن یہ ابھی سے تو نہیں ہے نا، ٹائم ہو گیا، کچھ مہینے ہو گئے، شاید سال تو نہیں ہوا لیکن ہاں کچھ مہینے ہوئے ہیں ضرور. تو شاہد خان افریدی کو پہلے بول دینا چاہیے تھا. تو میرے خیال سے یہ دونوں بیانات میں سے جو شاہنشاہ افریدی کا بیان ہے وہ ایک پازیٹیو ہے، اور شاہد خان افریدی کا جو بیان ہے اس کا کوئی اتنا ابھی لاجک نہیں بن رہا ہے. باقی آپ کا ان دونوں بیانات کے اوپر کیا رائے ہے، اور شاہنشاہ افریدی کو آپ کرکٹ میں کتنا لمبا دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ کرکٹ میں کھیلے؟ اس کا جو انجری ہوا تھا 2021-22 میں میرے خیال سے، اس کے بعد وہ ریدم میں نہیں تھا، لیکن یہ جو T20 ورلڈ کپ 2024 میں وہ کھیلا ہے وہ بالکل ریدم میں کھیلا ہے. اس کی اکانومی کنٹرول میں تھی، اس کی بالنگ لینتھ وہ سب کچھ کنٹرول میں تھا. یہ T20 ورلڈ کپ ہم بے شک ہارے ہیں، ہم سپر 8 کے مرحلے میں نہیں پہنچے ہیں، لیکن یہ صرف شاہنشاہ افریدی کی وجہ سے نہیں ہے. ہمارا جو اسکواڈ یہاں سے لے کر گئے تھے، کھلاڑی کو لے کر گئے تھے، پھر وہاں جو مڈل آرڈر تھا اس کی کمبینیشن ہی نہیں بن رہی تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ مین ہماری غلطی وہ وہاں پر تھی، نہ کہ شاہنشاہ افریدی کی بالنگ میں، یا ہاں اس کا رویہ اگر اوپر نیچے تھا کیپٹنسی کے حوالے سے ناراضگی وہ تو ہر کسی کو ہو سکتی ہے. باقی آپ لوگوں کا کیا رائے ہے وہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ، بائے.